فونوں میں ڈالی جاتی ہیں، انٹرنیٹ پہ ڈالی جاتی ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر جانے سے یہ آڈیوز اور ویڈیوز گھبراتی ہیں، اور اس جگہ کا نام ہے کمرہ عدالت۔ وہاں پر کبھی بھی جو مجرمان ہیں، ملزمان ہیں، یہ اپنی بے گناہی کے ثبوت کے طور پر ان کو عدالت میں نہیں لے کے جاتے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ کسی فارغ وقت میں چائے کا کپ لیں اور ان تمام آڈیوز اور ویڈیوز کو خاموشی سے دیکھیں، تو آپ کو ان کی مماثلت سمجھ آئے گی۔ آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کسی ایک ہی کاریگر کے فن پارے ہیں، اور شاید یہ بھی سمجھ آئے کہ یہ تمام مصنوعات ایک ہی فاؤنڈری سے نکلی ہیں۔ آپ چاہیں تو اسے اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ عادی مجرم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتنی گرد اڑائیں، یہ اتنی گرد اڑائیں کہ ان کی کرپشن اس کے پیچھے چھپ جائے، لیکن یہ کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ اس گرد کے پیچھے چھپ نہیں سکتی۔ یہ سیاست کو چمکانے کے لیے کچھ بھی کرتے رہے ہیں۔ اعلیٰ عدالتوں پہ حملہ کرنا پڑا تو وہ بھی کیا، اداروں کی ہرزہ سرائی کرنی پڑی تو وہ بھی کی، قومی غیرت کا سودا کرنا پڑا وہ بھی کیا، بھارتی بیانیوں کی ترجمانی کرنی پڑی وہ بھی کی، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ لوگ جو کل بند کمروں میں بیٹھ کے ڈان لیکس کی سازش بنا رہے تھے، آج وہ محب وطن قوتوں کو آواز دے رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ملک کو ایک سیاسی تھیٹر سمجھتے ہیں، اور یہ مفادات کے اسکرپٹ پر اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کبھی اکٹھے کبھی الگ۔ پہلے دست و گریباں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو چور، ڈاکو اور غدار کہنا، اور اس کے بعد اقتدار اور وسائل کے بٹوارے کے لیے میثاق جمہوریت پہ دستخط، پھر ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں، اور پھر خان صاحب کی دشمنی میں بھائی بھائی، پھر مفادات کا ٹکراؤ ہونے پہ دور دور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اب ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے تم، پہلے تم۔ تو یہ حصول اقتدار سے لے کر طول اقتدار تک کسی بھی حد پہ جا سکتے ہیں، لیکن عوام کو ان کا یہ تھیٹر سمجھ آ چکا ہے۔ عوام ان کے تمام سیاسی ہتھ کنڈے اور حربوں کو مسترد کرتے ہیں۔ عوام اس تھیٹر بازی کو نہیں مانتی، اور انشاءاللہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب سے پولیو کا خاتمہ کیا ہے، اسی طرح انشاءاللہ پاکستان سے پولیو زدہ سیاست کا خاتمہ بھی کریں گے۔ شکریہ۔ دیکھیے، حملہ آور ہو نہیں چکی، ہمیشہ سے حملہ آور رہی ہیں، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسے مجرم اور ملزم ہیں جو عدالت میں تو ثبوت نہیں دیتے، لیکن سڑکوں پہ آ کے کہتے ہیں کہ ایک اور ثبوت بھی دینے والے ہیں، پھر ایک اور بھی ثبوت دینے والے ہیں۔ تو یہ بلیک میلنگ ہے، اور یہ اعلیٰ عدلیہ پہ اور اداروں پہ کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ان کے اپنے مفادات اتنے اہم ہیں کہ پورے ملک کا نظام اور ادارے بھی اس کے آگے ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ بتائیے گا، یعنی آپ نے ویڈیوز کا فونٹری کا حوالہ دے دیا، کیا پاکستان کی عوام یہ سمجھے کہ جو جیل میں نیب کی سر سے لے کر پاؤں تک چھوڑنے والی ویڈیو ہے وہ بھی اتفاق فونٹری سے آئی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، میں نے تو آپ کو یہ درخواست کی کہ آپ چائے کے کپ پہ ان کو دیکھیں اور خود یہ نتیجہ اخذ کریں کہ یہ تمام کاریگر پیچھے کون ہے، اور آپ کو سمجھ آئے گی۔ لیکن یہ بڑا آسان ہے آج کل کے دور میں کہ کسی کے بھی آپ 4 ٹکڑے جوڑیں اور جس کی مرضی پگڑی اچھال دیں۔ میں کسی ایک آڈیو اور ویڈیو پہ بات نہیں کرنا چاہتا،
جو آڈیو جس کے بارے میں ہے وہ اس کی وضاحت دے سکتا ہے، لیکن یہ جو سیاسی تھیٹر کا اسکرپٹ ہے یہ سمجھنا عوام کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ویڈیو اور آڈیو کے ساتھ NA-133 میں بتائیے گا کہ آڈیو ویڈیو جو حال ہے وہاں پہ وہ دونوں طرف سے جو آ رہی ہیں ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، وہاں پہ ویڈیوز بنا کے لوگوں کو 2000 اور ووٹ بیچو، یہ ایک معاملہ ہے اور اس میں بڑی سنجیدگی ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی کی ایک ویڈیو آئی جس میں 2 لوگ بیٹھے ہیں، ووٹر کو بلاتے ہیں 2000 روپیہ دو، حلف دو اور وہاں پہ ووٹ دو۔ اب نون لیگ کی ایک بہت ویڈیو سامنے آ چکی ہے جس میں وہ خرید و فروخت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا خان صاحب، یہ ذرا اچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ NA-133 کے حوالے سے جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں یہ صرف وہ ویڈیوز نہیں ہیں جو NA-133 میں سامنے آئیں جس میں ووٹروں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اسی طرح میڈیا کے حوالے سے بھی ایک چیز سامنے آئی جس میں میڈیا کو دھمکانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ یہ جو بری نیتوں سے اور لمبی زبانوں سے جو خندقیں کھودی گئیں، جو گڑھے کھودے گئے، قدرت کا نظام یہ ہے کہ وہ کھودنے والے خود ان گڑھوں میں گر رہے ہیں، تو یہ سب کے سامنے ہے۔ کیپٹن صفدر صاحب نے ویڈیو کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ آنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بہتر جان سکتے ہیں کہ وہ کس مراحل سے گزر رہی ہے اور کب تک ریلیز ہو جائے گی، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، میں تو نہیں بتا سکتا۔ بھائی، رات کو یہاں ڈور کی گرنے سے ایک 19 سالہ نوجوان جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، حکومت بعد میں نوٹس لے لیتی ہے، اس کا تدارک کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پتہ کرانے والے کو 1-2 کو لٹکا دیا جائے تو یہ آئے روز اس طرح کے واقعات نہ ہو؟ کیا اب آپ اس کا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اندوناک واقعہ ہے اور پہلے ایک زمانے میں یہ کافی زیادہ تھا اور اسی لیے پتنگ بازی پہ پابندی عائد کی گئی، وہ پابندی آج بھی انفورسڈ ہے۔ اس کیس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوا، لیکن اس پہ اور سختی انشاءاللہ کریں گے اور یہ لوگوں کو انسانوں کی جان سے ایسے کھیلنے نہیں دیں گے۔ اچھا بتائیے گا، ویڈیوز کا معاملہ تو آ گیا، تحریک انصاف اس الیکشن سے ویسے ہی واش آؤٹ ہو چکی ہے NA-133 کے، یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے کہ دونوں پارٹیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ تیسری قوت سے جو پلانٹ کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کسی سطح پر الیکشن کمیشن کو خود فریق بنائے گی، کوئی درخواست کرے گی اس الیکشن میں شفافیت کو لانے کے لیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرا تو یہ خیال ہے اور یہ میرا ذاتی نظریہ ہے، میں نے تو جب بھی ان کو دیکھا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے تو ایک ہی کاریگر کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ملک کے اندر کچھ سیاسی عناصر اس حد تک گر جائیں کہ اپنے مفادات کے لیے ملک کی، ریاست کی، اداروں کی پرواہ نہ کریں تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جو آپ نے NA-133 کے حوالے سے کی ہے بات، ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ پورے شفاف الیکشن ہو، اس کے لیے جو بھی کرنا پڑا انشاءاللہ کریں گے۔ جی، دیکھیے، ہمارا جب سے یہ وبا آئی ہے اس پہ ہماری حکمت عملی بڑے واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم NCOC کی ہی ڈائریکشنز فالو کرتے ہیں اور یہ وہ ماڈل ہے جس کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی شفاف الیکشن کوئی کے صوبہ لیے جو بھی کرنا پڑا کریں گے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور لاہور میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔